السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا نیکسٹ پارٹ مالا ناول سے. موہت، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، رات تک فیصلہ کریں گے. اور جلدی کرنی ہے مالا. ماں کے برین پہ جتنا پریشر پڑے گا اتنا وہ اپنے اعضاء کھوتی جائیں گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں. مگر ڈاکٹر 2 سرجری سے تھک کے ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ یار، وہ نیورو سرجن ہے، اس سے کہیں زیادہ سرجریز ایک دن میں کر سکتے ہیں. وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے. اوپر سے روٹ کتنے ہیں. اب تم نان ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے یا اچھی، مگر یاد رکھو، سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا. ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے. سرجن موہت گردن کڑا کے بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہی اٹکی تھی. اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ماں کو منجیوما تھا. کیا پتا ماں کو گلائمو ہو اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اسی منجیوما بتا رہی ہوں. میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے. اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے. سرجن کو صرف 2-2.5 لاکھ جائے گا. ہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے. یہ سامنے اوڈی دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک سمت میں اشارہ کیا تو مالا مڑ کے دیکھنے لگی. وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی. یہ 1.5 کروڑ کی اوڈی ڈاکٹر واصف کی ہے. جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ نہیں چاہیے ہیں. اگر واصف نصیر کہہ رہا ہے کہ یہ منجیوما تو یہ منجیوما ہے. پھر ہاتھ کو کھول بند کر کے اشارہ کیا، کویک کویک، اور وہ آگے بڑھ گیا. ماہی اس رات سوئی نہیں تھی. وہ نماز کے بعد بیڈ پہ بیٹھی تھی. سر پہ دوپٹہ لیے وہ ہاتھ میں مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھے جا رہی تھی. آج مالا اور موہت نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا. ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی. وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے. وہ عام سرجن نہیں تھے. اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا. ایسے میں جیسے ہی مالا کی میسج ٹون بجی، اس نے بے قراری سے موبائل اٹھایا. ماں کو مننجیوما ہے، گلائمو نہیں. ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. وہ کہتی تھی نا، ماں کا علاج ہو جائے گا. ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا. اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی. یہ ایک نشانی تھی. اب اسے مزید دعا مانگنی تھی. کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی. البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی. اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس میں موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی. ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو. یورپین کلچرز میں ایسے بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں. ڈاکٹر رائٹ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی. لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ پریاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگھوڑے میں اس شیطانی بچے یعنی چنجلنگ کو ڈال جاتی ہیں. تبدیل کیا ہوا بچہ. مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پہ یقین نہیں رکھتے. اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو خواب میں آنا شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائے دیتی ہوں. ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا. پل بھر کے لیے ان قطروں میں اس کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا. مجھے خواب میں نظر آیا کہ یہ بچہ جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی، ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی ہنستا جا رہا ہے. اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی. ماہی کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے. خوف، بے بسی، نفرت. میں آگے بڑھ کے اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا. وہ ہنستا جاتا ہے. میری بہن مالا نے دیکھا کہ یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے. وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مرتا، ہنستا جاتا ہے. ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی. ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے. 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 سدہ والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا. میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں مرتا. اس نے آنکھیں کھولیں. یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے، ایک دوسرے کا سن کر نہیں. مالا نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے، لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی. نہیں، وہ کہتی ہے کہ خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی. یقیناً اسی کا اثر تھا. وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بہن پہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں. خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا. وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی. خواب سے زیادہ خواب کی وائب اہم ہوتی ہے. جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟
ماہی نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں کہ یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولی۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو۔ انہوں نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اسی کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ پہ بتائیں کہ آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے۔ او، وہ خاموش ہو گئے۔ ماہی کے اندر الارم ساتھ جلنے بجھنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے، جیسے ڈاکٹرز بخار کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اس مالا کو ٹوٹنے پہ سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے، اس کو کوئی ایسی موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل میجک۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پر ماں کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی مہوینہ، میری ماں۔ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہے، کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی، اس لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا کہ اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی، مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے، اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرانا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پہ وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کی بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک، جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی، بخت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ معید وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاہت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا ہوا ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا۔ رات اس کا کہا ہوا وہ فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہو، وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے صفورہ کو کال ملائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ بطور آدمی؟ زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پر جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا؟ صفورہ نے ساتھ بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے تھے۔ اس نے کافی دیر کر دی ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اسے خود پہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلانس ہی بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کہ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے لیٹ ریسٹوران میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟
امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا۔ اس نے خاص صفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوزڈ کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس سے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل تک نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی، وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا، کیف وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ وولر سے اس نے اپارٹمنٹ کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براز سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بیپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا۔ اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراریں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینوں کو ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں میں پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا، یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے، مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ کیلنڈر آویزا تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا، دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا، فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصف کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔